الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار و محبت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھوں میرے پیچھے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ جس پاک پروردگار نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رب کی بارگاہ اقدس میں یہی دعا، یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور دنیا میں رہ کر جو مشکلیں، جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے دور فرمائے۔ آج کا میرا موضوع صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ کا یہ مہینہ بھی ہے، اہل بیت سے بھی اس مہینے کو نسبت ہے، لیکن آغاز میں ہی آپ کا دن آتا ہے جسے آپ کے دن کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کو خلافت نصیب ہوئی، اور یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کو خلافت شروع میں ملنی تھی لیکن آپ کو آخر میں ملی، لیکن صوفیہ نے اس کی یہ تشریح کی۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ مولا علی کو خلافت پہلے ملنی چاہیے تھی اور آپ کو آخر میں خلافت ملی، لیکن صوفیہ کا نظریہ اس پر بالکل مختلف ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کا اعزاز ہے کہ ان کو خلافت آخر میں ملی ہے۔ کیسے اعزاز ہے؟ اعزاز یہ ہے، دور صدیق اکبر آیا ایک مدت تک، جیسے ہی آپ کا وصال ہوا عمر فاروق کا دور آ گیا، ابو بکر صدیق کا دور ختم ہو گیا، پھر عمر فاروق کا دور شروع ہو گیا، پھر عمر فاروق کا دور آیا، جب تک آپ حیات رہے آپ کا دور رہا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی کا دور آیا، عمر فاروق کا دور ختم ہو گیا، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ عثمان غنی کا دور جب تک آپ حیات رہے تو آپ کا دور رہا، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ پیچھے جتنے بھی 3 خلیفہ گزرے ہیں ان کا دور ختم ہو گیا، لیکن میرے اور آپ کے مولا علی المرتضیٰ کا جب دور آیا تو وہ قیامت تک دور مولا علی کا ہی رہے گا۔ تو صوفیہ نے کہا کہ یہ تو مولا علی کا اعزاز ہے کہ آپ کو آخر میں خلافت ملی ہے، کہ اب قیامت تک جو دور چلے گا وہ کس کا چلے گا؟ مولا علی المرتضیٰ کا چلے گا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں آیا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا جاگیر ساری احمد کی نظارہ علی کا ہے، جاگیر ساری احمد کی نظارہ علی کا ہے، جس دور میں دیکھیے نظارہ علی کا ہے، کہ ہر جگہ علی کا ہی نظارہ ہے۔ تو اس خلافت کو پورا کرنے والا بھی علی کا بیٹا امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے۔ تو آج کا موضوع حضرت عمر فاروق کا ہے، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو بڑی عزت بخشی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے اندر ایک روایت کے اندر آیا کہ
کہ آپ نے ابو جہل کا نام بھی لیا اور آپ نے عمر فاروق کا نام بھی لیا، اور دعا کس طرح فرمائی؟ کہا کہ مولا کہ تجھے ابو جہل یا عمر فاروق میں جس سے محبت ہے اسے اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ آپ نے خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر ان دونوں روایتوں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کو اسلام کی دولت سے نوازا، گویا کہ ثابت ہوا کہ عمر فاروق اللہ کا بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، تو ان میں حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کھڑے ہوئے اور آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں یہ کام پورا کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ کے کام مکمل کریں۔ تو حضرت عمر فاروق تلوار لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ارادہ کیا ہے؟ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت سعد جو ہے وہ رستے میں ملے اور کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر حضور کو نقصان پہنچاؤ گے تو بنو ہاشم تمہارے دشمن ہو جائیں گے؟ کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ کہا اچھا اگر اس کی پرواہ نہیں تو تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیا بات بتاؤ؟ کہا کہ تم جن کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی ان پر ایمان لے کر آ گئے ہیں اور وہ تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ بات آپ نے سنی تو اپنا ارادہ دوسری طرف کر دیا، کہا کہ پہلے گھر تو جاؤں، جا کے ان سے معلوم کروں۔ تو جیسے ہی آپ گھر پہنچے، جا کر اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے سنا ہے کہ تم ان پر ایمان لے آئے؟ تو کہا کہ تمہارے دین میں ایسا کیا ہے کہ تمہارے دین پر میں عمل کروں؟ میں بالکل ان پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے غصے میں آ کر انہیں ایک تماچا مارا اور وہ نیچے گرے۔ تو معاملے کو چھڑوانے کے لیے ان کی جو بہن یعنی ان کی جو زوجہ جن کو تماچا مارا، ان کی زوجہ سامنے آئی جو حضرت عمر فاروق کی بہن ہے۔ تو جب وہ سامنے آئی تو آپ نے ان کو بھی دھکا دیا، تو دھکے کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ تو جب خون نکلا تو پھر آپ کی بہن نے بھی اونچی آواز سے کہا کہ تمہارے دین میں آخر ہے ایسا کیا کہ اگر ہماری جان بھی اگر ہمیں لوٹانی پڑے لیکن ہم محمد عربی کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب میں آیا تھا تو میرے کان میں کسی چیز کی آواز آئی تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے کہا ہم قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ کلام مجید دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ یہ پاک کلام ہے، مقدس کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تم غسل کرو، وضو کرو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد یہ کلام تمہیں دیا جائے گا۔ تو عمر فاروق نے جب پاکی حاصل کی، جب آپ نے کلام پڑھا، جیسے ہی کلام پڑھا تو دل کی نیا ہی تبدیل ہو گئی۔ تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ قرآن ایسی برکت والی چیز ہے کہ اگر کوئی ہدایت کی وجہ سے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، کوئی گمراہی کی وجہ سے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اسے گمراہی عطا فرماتا ہے، کوئی اگر علم حاصل کرنے کی وجہ سے اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے، کوئی اس کا نور اور اس کی چاشنی حاصل کرنے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نور اور چاشنی عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو آپ نے کہا کہ مجھے محمد عربی کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس لے کے جایا گیا تو حضور بار تشریف لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا آپ گواہ ہو جائیں، میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق دین اسلام میں داخل ہوئے، روایت کے اندر آیا کہ آسمان کے فرشتوں نے نعرہ لگایا، آسمان کے فرشتوں نے
یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور آسمان کے فرشتوں نے بھی نعرہ لگایا، اور پھر حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بھی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ عمر فاروق آج دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اور آپ 39ویں مرد تھے کہ جو 39ویں مرد، یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے، آپ 40ویں تھے کہ جو ایمان لے کر آئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو دیکھے کیسی عزت بخشی۔ آپ سے پہلے بھی لوگ ایمان لے کر آئے لیکن اتنی جرت کسی کے اندر نہیں تھی، حالانکہ جرت تھی، حضور کے کلام کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر صحابہ کرام کی طرف بے ادبی کا پہلو بھی نکل جائے گا کہ کسی کے اندر جرت نہ تھی، بلکہ وہ حضور کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور حکم دے تو ہم اپنا اسلام ظاہر کریں، لیکن حضور نے خود فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی معذوف رکھو، اپنے ایمان کو معذوف رکھو۔ لیکن جب آپ ایمان لے کر آ گئے تو حضور سے سوال کیا کرتے ہیں، کہا کہ ایک بات بتائیے، کیا ہمارا دین سچا ہے؟ تو حضور نے کہا بالکل ہمارا دین سچا ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ کہا کہ مکہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے؟ کہا کہ بالکل اللہ کا گھر ہے۔ کہا تو پھر ہم چھپ کر نماز ادا کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ سچے، آپ کا دین سچا، کعبہ اللہ کا گھر ہے تو آج نماز بھی کعبۃ اللہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ اتنی جرت، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ آئے، اور مکہ آ کر آپ نے نماز کو ادا کیا، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد جو کفار مکہ تھے، سردار تھے، ان کے سامنے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق ہوں، میں ایمان لے کر آ چکا ہوں، اب کوئی بھی میرے محبوب کے خلاف بات نہ کرے، کوئی بھی دین اسلام کے خلاف بات نہ کرے۔ اگر میں نے سن لیا کسی نے دین کے مخالف کوئی بات کی ہے تو اس کا سر اس کے جسم کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر قربان جائیں، آپ کی جرت کا اندازہ آپ یہ لگائیں، کوئی اگر آپ کے علاقے کا بدماش ہو، آپ کے علاقے کا سردار ہو، تو آپ اکیلے تنہا کبھی اس کے گھر پر جائیں گے اسے دھمکی دینے کے لیے؟ آپ اسے منع کرنے کے لیے کبھی اس کے گھر کے اندر جائیں گے؟ آپ اکیلے تنہا ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں گے حکمت کا پہلو یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن آپ کی جرت اور بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، پہلے مکہ کے اندر نماز کو ادا کیا، نماز کو ادا کرنے کے بعد ابو جہل کے گھر اکیلے چلے گئے، حالانکہ صحابہ کرام کی پلٹن لے کر نہیں گئے، ابو جہل کے گھر پہ اکیلے گئے اور دروازہ کھٹکایا تو ابو جہل باہر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جو کام تمہیں سپرد کیا تھا کر دیا، یعنی حضور کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے تمہیں بھیجا تھا، تم نے وہ کام کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے محبوب خدا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ان پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، تجھے تیرے گھر کے اندر یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آج کے بعد تو نے محبوب کے بارے میں کوئی ہلکے الفاظ استعمال کیے تو یاد رکھنا میرا نام عمر ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سر کو تن سے کیسے جدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اسلام کی خاطر تو ہم باہر تک نہیں نکلتے، آج تو ہم دین کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج اگر کسی کو نماز کے لیے حکم دینے کے لیے کہہ دیا جائے کہ آؤ چلو ذرا مارکیٹ کے اندر نماز کا حکم جو ہے پھیلا دیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے آئیں، تو آج ہمیں یہ بھی گراں گزرتا ہے۔ لیکن اس دور کے لوگوں کا عالم دیکھیں جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے گھر میں جا کر اسلام کی دعوت دے کر آ رہے ہیں اور دھمکا کر آ رہے ہیں کہ آج کے بعد دین اسلام کے مخالف بات نہیں کریے گا۔ وہ دور بھی کیسا تھا کہ لوگ دین پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور آج کا دور کیسا ہے کہ لوگ دین مخالف باتیں ہی کر رہے ہیں اور دین کے خلاف ہی لوگ جا رہے ہیں۔ آج اگر سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر انسان مولوی پر تبصرہ کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا خلیل الرحمان کا، کہا کہ مولویوں کا دین تو یہ ہے کہ وہ قربانی کی طرف لے کر آئیں گے، عید کے لیے قربانی کرو، جانور ذبح کرو، اور کیا قربانی یہ تھی؟ اس نے اپنی طرف سے دین کی تشریح کو کیا بیان کیا؟ کہا کہ دین جو ہے وہ قربانی کا نام ہے، تو لہٰذا قربانی پر گائے ذبح نہ کرو،
बकरा ज़िबा ना करो, बल्कि किसी गरीब की मदद कर दो, यही कुर्बानी खिलाती है। जब इंसान ऐसे लोगों से दीन की बातों को सीखेगा तो दीन तो कमज़ोर होगा ना। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो हज़रत जो आप ड्रामे बनाते हैं, तो ड्रामे बनाने के बाद जो पैसा आता है वो भी आप कुर्बान कर दिया करें दीन के मामले पे। जब आप जो है कोई फेस्टिवल करते हैं, कोई ड्रामे का कोई मामला वगैरह करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो भी आप दीन के लिए गरीब लोगों पर कुर्बान कर दिया जाए। हमेशा जो है दीन के मामले को ही कुर्बानी के लिए क्यों लाया जाएगा? इस तरह अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो मसाजिद बनाने की भी जरूरत नहीं है, लोग घरों के अंदर नमाज को अदा करें, जो पैसे मसाजिद के ऊपर लगाने हैं वो गरीब की मदद कर दी जाए। तो जब ऐसे लोग दीन के ठेकेदार बन जाते हैं तो दीन के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस्लाह वाला दीन का ठेकेदार बन जाए, कोई अगर सूफिया का दीन का ठेकेदार बन जाए, तो फिर दीन का पैगाम वैसे ही जारी होता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स आया था जिसने कई लोगों को कलमा पढ़ाया और दीन का काम किया। तो हमारे असलाफ की जो सीरत को सुनना है और आज उनकी जो बात करना है वो इसी वजह से है कि आज हमने अपने बच्चों का आइडियल किसी डॉक्टर को बना दिया, आज हमने अपने बच्चों का आइडियल किसी फिल्म स्टार को बना दिया, आज हमने अपने बच्चों का आइडियल जो है किसी ऐसे सियासतदान को बना दिया कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि तू क्या बनना चाहता है, तो कोई कहता है मैं सलमान खान बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं सियासतदान बनना चाहता हूं। लेकिन आज तक आपने किसी बच्चे की जबान से सुना कि तू क्या बनना चाहता है, तो वो कहे कि मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूं जिस रास्ते के ऊपर उमर फारूक चला था। मैं अदल को कायम करना चाहता हूं, मैं इंसाफ को कायम करना चाहता हूं, मैं इस कायनात के ऊपर अदल को इस तरह कायम करना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब इंसान भी मदद के लिए आ जाए तो मैं दीन का सहारा लेकर उसकी मदद करूंगा। आज किसी बच्चे की जबान पर किसी सहाबा का नाम नहीं है, किसी अहले बैत का नाम नहीं है, किसी का अगर नाम है तो फिल्म स्टारों का नाम है, ड्रामा नकारों का नाम है। वजह क्या है? वजह एक ही है कि हमने अपने बच्चों को सहाबा किराम की सीरत से आगाह नहीं किया, सहाबा किराम की सीरत को सिखाया नहीं, हमने बताया नहीं। वो उमर फारूक इतने बहादुर थे कि अगर इस्लाम के मुखालिफ बात आती थी तो लोग उनसे डर जाते थे, और उनका मकाम तो ऐसा था कि वो नबी जिन्होंने आज तक झूठ अपनी जबान से नहीं निकाला, वो नबी जिसके कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया हालांकि हमने अल्लाह को देखा नहीं, वो नबी जिसके कहने पर जन्नत को मान लिया, दोज़ख को मान लिया, आखिरत के मामलात को मान लिया, उस नबी ने कहा कि उमर फारूक तेरा नाम जहां पर ले लिया जाए वहां से शैतान भाग जाया करता है। आज हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि उमर फारूक का नाम लेने से शैतान भाग जाता है, और उमर फारूक जिस रास्ते पर चल जाए तो उस रास्ते पर शैतान जो है कदम नहीं रखता है। ये उमर फारूक वही उमर फारूक है जिसके बारे में आपके और मेरे नबी ने इतनी बड़ी बात कही, कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होता, लेकिन मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। आज हम ये बातें सिर्फ मिंबर और मेहराब के ऊपर उलमा से सुनते हैं, लेकिन आज अगर आपके बच्चे को कह दिया जाए कि बताओ खुलाफाए राशिदीन कौन है, तो आपका बच्चा खामोश हो जाएगा। उसे अबू बकर सिद्दीक का तो पता होगा, उमर फारूक का तो पता होगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए खुलाफाए राशिदीन से मुराद क्या है तो आपका बच्चा खामोश हो जाएगा। आपके बच्चे से पूछ लिया जाए तो बताओ अहले बैत के जो इमाम हैं उनका नाम क्या है, तो आपका बच्चा खामोश हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे से पूछ दिया जाए बेटा फलां फिल्म का गाना तुम्हें याद है, हाँ हाँ एक मर्तबा सुना था, सारा याद हो गया, बिल्कुल फर सुनाएगा, तो हम किस तरफ जा रहे हैं कि आज हमारे मुआशरे के अंदर दीन को हासिल करना मुश्किल हो चुका है, और जो दुनियावी मामलात हैं उन पर अमल करना इतना आसान हो चुका है कि जिस घर से, जिस मुल्क से, जिस इस्लाम से हमने बुतों को बाहर निकाला था, लेकिन उन अंग्रेजों ने, उन हिंदुओं ने किसी चाल के साथ जो है हमारे घरों के अंदर एक नेट को फराहम कर दिया, एक केबल को फराहम कर दिया। जिस इस्लाम के अंदर, जिस मक्का के अंदर बुतों को तोड़ा गया था, आज हर घर के अंदर कोई सीरियल चल रहा होता है तो बुत की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है। आज किसी घर के अंदर कोई फिल्म चल रही होती है
تو دین مخالف باتیں جو ہے سب سے پہلے سامنے آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات اور ان کی سیرت سے دور رکھا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے قصے بتائیں تو ہمارے بچے بہادر بنیں گے۔ آج ہمارے بچوں کو اگر بتایا جائے وہ مولا علی جنہوں نے الٹے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، تو بچہ سوال تو کرے گا نا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، یا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی کیسے خیبر کو اکھاڑ دے۔ تو پھر ہم بتائیں گے کہ ایک اللہ طاقت ایسی عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر احادیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارا کتنا طاقتور ہے۔ تو بتاؤ جب اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دی تو وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ نہیں سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کا شوق نماز کی طرف آئے گا نا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو نماز کی طرف کس طرح لے کر آئی تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے مصلے کے نیچے پہلے ہی وہ جو ہے شیرنی رکھ دیتی تھی۔ کیا رکھ دیتی تھی؟ شیرنی جو ہے جسے کہا جاتا ہے شکر رکھ دیتی تھی۔ تو پھر آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا بچہ آپ سے کہتا تھا کہ میرا انعام کہاں ہے، تو آپ کی والدہ کہتی مصلا ہٹاؤ، اللہ نے یہ دیکھو شکر رکھی ہوئی ہے، آپ شکر اٹھا لیتی تھی۔ اسی طرح جو ہے آپ نماز کی طرف راغب ہوئے، ایک دن آپ کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی۔ جیسے ہی نماز کو ادا کیا تو جیسے ہی مصلا ہٹایا تو اس کے نیچے شکر موجود تھی، حالانکہ والدہ نے شکر رکھی نہیں تھی لیکن شکر موجود تھی۔ بتائیں کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دی کہ تم نماز پڑھو گے تمہیں انعام دیا جائے گا، تم نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، تم نماز پڑھو گے تو جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا؟ لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا تم اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو روکڑا کماؤ گے، تم اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو گاڑی اور بنگلہ آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا گزارنے کے لیے یہ چیزیں بالکل ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو قید خانے کے اندر جس طرح ایک مومن رہتا ہے اس کی اصل زندگی جو ہے وہ زمین کے نیچے جانے کے بعد شروع ہوگی، تو آپ نے اپنے بچے کو کیا بتایا کہ ہماری زندگی کب شروع ہوگی؟ ہم تو اپنے بچے کو دنیا ہی سکھاتے جا رہے ہیں، آخرت نہیں سکھا رہے۔ لوگوں آج بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے آؤ۔ جب تم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت بتاؤ گے، امام حسین امام حسن کے قصے بتاؤ گے، شہید کربلا کے لوگوں کے واقعات بتاؤ گے، تو آپ کا بچہ بزدل پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل میں بزدلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان آئے گا۔ اور جب ایمان آئے گا تو ایمان کی طاقت اس قدر بلند ہوتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی سامنے کھڑی ہو جائے اور کوئی کہے کہ یہ ایمان کی طاقت کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے اس جان کی تو پرواہ ہی میں نہیں کرتا۔ یہ جان کیا چیز ہے؟ اگر کروڑوں جہان بھی ہو تو میں ان کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی وقت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو محفلوں میں لے کے جائیں، اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں اور نماز کا طریقہ بتائیں۔ میں یہاں پر یہ بات کہوں گا، باپ سے بڑا آئیڈیل بچے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس بچے کو ایک دفعہ کہتے ہیں یا 2 دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ دکان 1 دفعہ کھولیں گاہک نہ آئے، 2 دفعہ کھولیں گاہک نہ آئے، 3 دفعہ کھولیں گاہک نہ آئے، تو کیا دکان بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا، نہیں اللہ جو ہے وہ گاہک کو بھیجے گا، میری روزی چلے گی۔ اسی طرح بچے پہ محنت کرتے رہیں، بچے کو بار بار پیار محبت سے کہتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اگر اس پر سختی کی جائے تو وہ باغی ہو جاتا ہے، اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر سختی کی جائے گی۔ آج بتائیں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوگا تو اپنے بچے کو بھی ساتھ کھڑا کر لے، اور پھر بچے کو ساتھ کھڑا کرنے کے بعد نماز کے بعد وہ صحابہ کرام کے قصے بتائے۔ ہم کہانیاں بہت سناتے ہیں، سپر مین کی کہانی سنا دی، اسپائڈر مین کی کہانی سنا دی، امرو اللہ یار کی کہانی سنا دی، طرح طرح کے لوگوں کی کہانیاں ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ کبھی اپنی زندگی کے اندر یہ وقت بھی لے کے آؤ کہ بچے کو آؤ تمہیں آج عمر فاروق کی کہانی سناتے ہیں، آؤ تمہیں عثمان غنی
علی کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ یہ تھا کہ 40 دن تک انہیں کھانا اور پانی نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے دین کے مخالف کوئی بات نہ کہی بلکہ اسلام کے اوپر ڈٹے رہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے تو اس کے اندر صبر کا پہلو بھی آ جائے گا، برداشت کا پہلو بھی آ جائے گا، اور آپ کو بھی ہمت عطا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، بڑوں کی بات کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے اور چھوٹوں کی بات کرنے سے انسان چھوٹا ہوتا ہے، اور جو جس کا جتنا تذکرہ کرتا ہے اللہ اس کا لگاؤ اتنا ہی اس کے ساتھ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے گربان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ ذکر فلموں کا کرتے ہیں، ڈراموں کا کرتے ہیں، فلم اسٹاروں کا کرتے ہیں، یا اپنے اسلاف کا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔